جس स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महफूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाइम्स। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरे भारत में एक सवाल लगातार जो है खड़ा होते जा रहा है, जब से सरकार बदली है या फिर जब से चेंजिंग सरकार जो हुआ है तब से लेकर मुसलमानों के प्रति जो है ज़्यादा ही हमदर्द दिखाने लगे हैं। इसी बीच में फिर से एक बार नया कानून के तहत जो है कानूनी में तब्दील लाने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात हम आज जो है मुफ्ती खालिद जी से पूछेंगे और हमारी उपस्थिति इस समय मदरसा में है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार मुस्लिमों के प्रति जिस प्रकार से कानून में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, लगातार जो है तब्दीली किया जा रहा है, इस पर एक सवाल रहेगा। और रही बात जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का कानून में जिस प्रकार से तब्दीली लाया जा रहा है, इस पर भी बात रहेगी। जिस प्रकार से मुस्लिम शहीद और मुस्लिम के जितने भी धर्म गुरु हैं उन लोगों ने लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी अपनी तरीक़ा से इसका विरोध जोरों शोर में रखे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा विरोध चल रहा है। सबसे पहले ये समझना है कि वक्फ किसको कहते हैं। वक्फ वो संपत्ति है, वो जायदाद है, वो ज़मीन है, वो इमारत है, वो बिल्डिंग है जो दान करने वाले ने अल्लाह और ईश्वर को खुश करने के लिए दान कर दिया। वक्फ की ज़मीन का कोई व्यक्ति मालिक नहीं होता है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह होता है, ईश्वर होता है, और लोग उसके मुतवल्ली होते हैं, देख रेख करने वाले होते हैं। इसीलिए एक ज़मीन जो वक्फ हो गई उसकी बेचा कनी नहीं हो सकती है, उसको फ़रोख्त नहीं किया जा सकता है, उसको सेल नहीं किया जा सकता है। जब से इस मुल्क में, इंडिया में इस्लाम का इतिहास है, वक्फ का भी इतिहास है। हर ज़माने में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया। मस्जिद के लिए वक्फ किया, मदरसे के लिए वक्फ किया, खानकाहों के लिए वक्फ किया, करबला के लिए वक्फ किया, ताज़िया घर के लिए वक्फ किया, दरगाह के लिए वक्फ किया। आज ऐसा वक्फ जो अरबों खरबों रुपये की जायदाद है, इस मुल्क के हर शहर में पाया जाता है। लेकिन वक्फ जायदाद और वक्फ संपत्ति को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अतिक्रमण का है। लोग वक्फ जायदाद को चूँकि समझते हैं कि इसका कोई मालिक नहीं है, उसके ऊपर नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इस बात की कोशिश की कि वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए पार्लियामेंट से कानून बनना चाहिए। जिस तरीक़े से गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं, जब चाहती है गवर्नमेंट अपनी ज़मीन को खाली करा लेती है पब्लिक परमिशन एक्ट के ज़रिए, इसी तरीक़े से वक्फ एक्ट पार्लियामेंट से, उसके बाद उसमें उसको और मज़बूत करने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया। उसमें ऐसी धाराएं लाई गई जिससे वक्फ का मंशा पूरा हो और उसका खाली रहना और खाली कराना, और जिस मकसद के लिए वक्फ करने वाले ने, दानकर्ता ने ज़मीन वक्फ किया है, उसको बरूए कार लाया जाए। इसमें आखिरी जो अमेंडमेंट किया गया वो 2013 में किया गया। उसके बाद इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये वक्फ एक्ट अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत अफसोस का मकाम है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने फिर इस एक्ट के अंदर संशोधन करने का इरादा ज़ाहिर किया और ऐसे ऐसे इसमें संशोधन के दफ़ात बढ़ाए गए जिससे वक्फ करने वाले का मंशा ख़त्म होता है और वक्फ की हैसियत मजरूह होती है और शरीयत
وقف شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، شریعت میں مداخلت کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ جو وقف ہے، چاہے قبرستان ہو، کربلا ہو، مسجد ہو، مدرسے ہو، اس میں گورنمنٹ کے ہستیک اور گورنمنٹ کی مداخلت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مسلم سماج کے تمام بدھی جیویوں نے، ماہرین قانون نے، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے، جمعیت علماء ہند نے، امارت شریعہ نے موجودہ وقف امینڈمنٹ کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے اس کو بھیج دیا ہے جو جے پی سی ہے، جوائنٹ پارلیمانی گروپ کے پاس۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور پارلیمنٹ کے اراکین سے بھی اور ملک کے تمام دانشوروں سے بھی کہ وقف کو سمجھیں، یہ خالص مذہبی چیز ہے، اور جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کا استعمال کرنا یہ در حقیقت پاپ کا کام کرنا ہے، یہ گناہ کا کام کرنا ہے، اور اس ملک میں جو مذہب کے اوپر آزادی کا جو ادھیکار ہے اس میں مداخلت کرنا ہے۔ ہم اس طرح کی کسی بھی کوشش کی نندا کرتے ہیں، اور موجودہ جو وقف امینڈمنٹ کیا گیا ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ممبران پارلیمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ اس تبدیل شدہ وقف ایکٹ کو کسی بھی حال میں پارلیمنٹ سے پاس نہ ہونے دیں۔ میں شکریہ۔ سرکار سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، لوگوں کے بیچ جو سادھارن لوگ ہیں ان کو بیچ ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کا جتنا بھی آمد ہوتا ہے اسے خود ہی ختم کرنے کی کام کرتے ہیں، بلکہ یہ خود مسلم کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس پرکار سے لگاتار وقف پر آروپ لگایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقف کوئی حلوہ نہیں ہے کہ اس کو بس کھانا ہی ایک کام ہے۔ میں نے بتایا کہ قبرستان وقف ہے، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی، اس وہاں کام ہے دفن ہونا، اس کی گھیرا بندی کرنا، اس کی 1 انچ پہ بھی اگر کسی کا قبضہ ہے تو اس کو روکنا ہی ہماری ذمہ داری۔ مسجد اس کا کام ہے نماز پڑھنا، ذکر اذکار تلاوت، اور مسجد کی جو مینٹیننس ہے اس کے اوپر خرچ کرنا۔ مدرسہ یہ تعلیم غریب بچوں کی تعلیم کے لیے ہے، تو مدرسے میں غریب بچے ہی تعلیم پاتے ہیں، مالداروں کے بچے تو بڑے بڑے کالجوں میں اور بڑے بڑے سنستھاؤں میں کہ جہاں پہ ایک مہینے کا فیس جو ہے 70 اور 80 ہزار روپے ہوتا ہے، وہاں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کربلا ہے کہ وہ اس کا مقصد ہے محرم کے موقع پر جو ہے وہاں پہ جلوس ہوتا ہے اور کھیل کود ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے درگاہ ہے تو وہ درگاہ کے لیے وقف ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو بھی جائیداد ہے وہ انہی چیزوں میں استعمال ہوگا، اس کو کہیں اور نہیں لگایا جائے گا، کسی عام غریب پہ نہیں خرچ کیا جائے گا۔ اس کو جس چیز کے لیے وقف کرنے والے نے وقف کیا وہی خرچ ہوگا، کہیں اور نہیں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جس پرکار سے لگاتار اس کا وروධ چل رہا ہے، آخر کس پرکار سے لوگ اس میں سہیوگ کر کے وروධ کا کر سکے اس کو؟ وروධ کچھ نہیں چل رہا ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے، ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، یہ ہمارے ادھیکار میں مداخلت ہے، ہمیں اپنے مذہبی ادھیکار اور سامویدھانک ادھیکار جو پراپت ہیں اس میں کوئی مداخلت کرے گا تو ہم آخری حد تک جائیں گے اس کے لیے، بس اس بات کو سمجھ لیجئے، معاملہ ختم۔ QR کوڈ کو اسکین کیا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے جذبات ہیں، جس کو خود جوائنٹ پارلیمانی گروپ نے یہ مطالبہ کیا ہے ملک کے تمام بدھی جیویوں سے، شہریوں سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس بل میں کیا خامی ہے۔ اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ اس میں سب سے مانگا گیا کہ آپ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہ صرف مسلمانوں کی چیز ہے، وقف سمپتی صرف مسلمانوں کی سمپتی ہے، اس لیے رائے صرف مسلمان دے گا۔ یہ میں گورنمنٹ تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری سمپتی ہے، ہماری جائیداد ہے، جس زمین کا مالک آپ ہیں، اور کسی اور سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ زمین، اس زمین میں ہم کیا کریں، یہ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ ہاں،
ہم کثیر تعداد میں اس کے خلاف ای میل بھیج رہے ہیں اور گزارش بھی کرتے ہیں لوگوں سے، تمام مسلم سماج کے دانشوروں سے، عوام سے، کہ وہ کثیر تعداد میں QR کوڈ کو اسکین کر کے اس کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک بھیجنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ جی بالکل، جس پرکار سے آپ نے سن چکے ہیں کہ وقف بورڈ کی جو کہ کوئی کسی کا نجی سمپتی نہیں ہے، یہ سماج کا سمپتی ہے، یہ مسلم سماج کا سمپتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جو آروپ جو لگایا جا رہا تھا، جس پرکار سے لوگوں کے بیچ میں ایک غلط میسیج جو پہنچایا جا رہا تھا کہ وقف بورڈ کا جو سمپتی ہے وہ مسلم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، لیکن مسلم کے اوپر خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن سچائی کچھ اور تھا جو کہ آپ نے بہرحال سن چکے ہیں۔ جس پرکار سے وقف بورڈ کا جو سمپتی ہے، اس سمپتی کا جو بھی آمد ہوگا اسی سمپتی پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دے ہمیں اجازت۔ دھنیہ واد۔